ہمارا تو جو آپ نے کہا جموں کشمیر میں الائنس کا مزاج ہی پی ڈی پی نے بنایا ہے، اور مفتی صاحب نے پہلی دفعہ جب 2002 میں شروعات کی تو سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، جموں والوں کو، کشمیر والوں کو، اور ایک نئی شروعات کی جس میں پارٹیسپیشن ہو، سب لوگوں کا پارٹیسپیشن ہو۔ تو اس لیے ہم، اور پچھلی بار بھی جب 4 اگست 5 اگست ہو گیا تو 4 اگست کو ہی محبوبہ جی نے شروع کیا، انہوں نے فاروق صاحب کے دروازے پہ گئے، سب لوگوں کے دروازے پہ گئے، اپنے سجاد لون صاحب کے پاس، باقی لوگوں کے پاس جو بھی ان دنوں تھے پولیٹیکل یہاں پہ، تو انہوں نے ایک پی اے جی ڈی کے نام سے بنایا تاکہ ہم جموں کشمیر کے یہ جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کر سکیں۔ مگر بدقسمتی سے وہ پتہ ہے سب کو، آپ کے ناظرین کو، سب کو، کہ وہ شکار ہو گیا محض چھوٹی چھوٹی جو پارٹیوں کے جو ہوتے ہیں مفادات، کہ وہ سیٹ، یہ سیٹ، اس سیٹ میں۔ حالانکہ آج کل ہمیں نہیں لگتا جموں کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف کسی کو بھی لڑنے کا کوئی جواز ہے، کیونکہ ہم سب اس وقت پچھتے ہوئے ہیں، ہم سب ایک گہری کھائی میں ہیں۔ وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم باہر نکلیں، اور اس کے لیے اگر کانگریس جیسی جماعت، اور خاص کر جو راہل گاندھی صاحب جنہوں نے پورے ملک میں ایک نیا ماحول قائم کیا ہے، اگر وہ بھی اس میں ہاتھ ہمارا تھامیں، ہمارے ساتھ چلیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری کشتی کہیں نہ کہیں ساحل پر لگے گی، کیونکہ نیشنل پارٹی اور کانگریس کا جو ایتھوس ہے، کانگریس ہی ریسپانسبل ہے کہ کافی حد تک یہاں جموں کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملانے کے لیے جو ان کی لیڈرشپ ہے، تو اس میں ان کا ابھی ایک مورل ریسپانسبلٹی بھی ہے کہ جس مشکل میں ہم اس وقت ہیں اس سے وہ نکالیں، اور ہم ٹھونک کے کہیں کہ یہ جموں کشمیر ہمارا ایک بڑا ایک اخلاقی ایک مورل کوسچن ہے کانگریس کے اوپر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ہو سکے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو اس کے لیے ہمیشہ سے، پچھلی بار بھی ہم تیار تھے، لیکن کانگریس اور این سی نے اپنا فیصلہ کیا تو ہمیں کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو ہم کسی خدا نخواستہ کسی ہوائی گھوڑے پہ نہیں ہیں کہ نہیں جی ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ یہاں سب پولیٹیکل پارٹیز سٹیک ہولڈرز ہیں جموں کشمیر میں، اور ہر ایک شخص ایک انڈیویجول سٹیک ہولڈر ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہے، ہم اوپن ہیں ابھی بھی۔ حالانکہ ہم نے کچھ سیٹوں کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ آج نوٹیفیکیشن بھی نکلا ہے اور شروعات بھی ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کیا جان کے انہوں نے آج ایک روایت توڑی ہے الیکشن کمیشن نے، کہ انہوں نے ساؤتھ سے ہی شروع کیا، نہیں تو نارمل جو ٹریڈیشن ہوتا تھا نارتھ سے ہوتا تھا، پھر یہ بنتا تھا ایک ماحول بنتا تھا، اور تو ٹریڈیشن کو بھی اور کامن سینس کو بھی چھوڑ کے انہوں نے وہاں سے شروع کیا ساؤتھ سے۔ تو بہت اچھا، شاید اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ ہمیں پریشر میں لائیں۔ تو چلتا رہتا ہے پالیٹکس میں، وی آر فیسنگ اٹ فرام آل فرنٹس۔ تو ہمارے لیے اچھا ہوگا اگر کوئی پہل کرے اس میں۔ ایک آخری سوال، کل راہل گاندھی جو ہے اپنے 2 دن کے دورے پہ یہاں پہنچ رہے ہیں، پہلے جموں رکیں گے، شام کو یہاں پہنچیں گے، اور پرسوں صبح وہ ڈیلیگیٹ سے ملیں گے مختلف پارٹیز کی، آپ کی ریپرزنٹیشن جائے گی کوئی؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کسی نے بلایا ہے یا نہیں بلایا ہے، آئی ایم ناٹ اویئر، لیکن ہمیں اس بات کا کی توقع ہے کہ راہل جی یہاں آ کے یہاں کے مسائل پہ بات کریں، کیونکہ ان کی آواز آج ملک میں گونجتی ہے، اور اس آواز کا اثر ہے۔ اس آواز کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے یہاں پہ بے گناہ جوان جیلوں میں ہیں ان کی بات کریں، جو ہمارے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کی بات کریں، جو ہمارے حقوق سلب کیے گئے ہیں، جو ہمیں ایک گھڑے میں، ایک ملک تھا ہمارا جموں کشمیر، ایک ریاست تھی، اتنی بڑی ریاست اور اتنی بڑی ایک ڈائیورس ریاست جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب لوگ رہتے تھے، ریجنز رہتے تھے، ایک کانٹیننٹل سائز کا تھا ہمارا ڈائیورسٹی، سائز میں چھوٹا بھی ہو، لیکن اس کو ختم کر کے ہمیں ایک یوٹی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندھی صاحب اس میں جب تک کلیئرلی بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
یہاں کے لوگ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ تو ایک جب تک نیشنل لیول پہ اس کو ایک مدعا نہیں بنایا جاتا ہے، ایک ایشو نہیں بنایا جاتا ہے کہ جموں کشمیر کے ساتھ یہ زیادتی کیوں، ہمارا کوئی گناہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں زیادہ یہاں، حالانکہ سبھی لوگ اکٹھے ہیں، مسلمان ہیں، ڈوگرے بھی بیچارے آج کل پریشان ہیں، سکھ بھی پریشان ہیں، بودھ بھی پریشان ہیں، تو اس کے لیے راہل جی کو بات کرنی چاہیے۔ One last question, please. I'll club it together, sir. We are seeing that a lot of political leaders are rejoining. گھر واپسی کا ایک ٹرم ہے، وہ پی ڈی پی آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے نیتا بھی ہیں جو پی ڈی پی چھوڑ کے نکل گئے۔ یہ چلتا ہی رہتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز آر لائک ریلوے پلیٹ فارمس، آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، لیکن پلیٹ فارم وہی رہتا ہے، ریل آتی ہے، پیسنجر آتے ہیں جاتے ہیں، تو ہمارے بھی کچھ برخوردار نکلے ہیں۔ میرا ان سے یہی مشورہ ہے کہ جب وہ آئے تھے اس پارٹی میں تو میرے پاس آتے تھے، تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ برخوردار، یہ جو یہ سیاست ہے یہ 2020 کا گیم نہیں ہے، یہ 5 دن کا کرکٹ میچ ہوتا ہے، لانگ فارم کا، اس میں کبھی سینچری بھی بنتی ہے، کبھی ڈک پہ بھی جاتے ہیں، کبھی وکٹ ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے، یہ وکٹ پہ ٹکے رہنا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سنا، کچھ لوگوں نے بلا دیا وہ سبق، تو مجھے لگتا ہے وہ سیکھیں گے، وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ماشاء اللہ بہت لوگ جوائن بھی کر رہے ہیں ہمیں واپس، تو چلتا رہتا ہے یہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز بنیادی طور پہ ایشو بیسڈ ہوتے ہیں، جو ہمارا ایجنڈا ہے، جو ہمارا منشور ہے وہ کیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ کل این سی کا جو میں نے منشور دیکھا تو میں خوش ہو گیا، میں نے کہا اس میں تو وہی ریفلیکشن ہے جو مفتی صاحب لے کے چلے تھے 2002 میں، کہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اس پہ ہم کانفلکٹ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو اس کو ایک برج آف انڈرسٹینڈنگ بنائیں۔ تو کل میں بہت خوش ہوا کہ یہ الفاظ تو انہوں نے استعمال نہیں کیے، لیکن این سی نے بھی پہلی بار آج اپنے منشور میں رکھا ہے ہندوستان پاکستان بات چیت وغیرہ، وہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک واضح ایک مفتی صاحب کی جو سوچ ہے اس کا ایک واضح اعلان ہے کہ یہ اب ایک یونیورسلائز ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر جو واجپئی جی تھے، اس کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب نے 10 سال یہی ایجنڈا لے کے آگے چلے وہ، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں اب جموں کشمیر سے جو آواز اٹھی ہے، چاہے ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں، اب این سی نے بھی جو آواز اٹھائی بہت اچھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اسمبلی میں جائے گا، این سی جائیں گے، ہم جائیں گے، تو ایک ہی بات کریں گے، جتنے لوگ جائیں، جتنے لوگ ان کے جائیں، جتنے لوگ ہمارے جائیں، تو آواز ایک ہی ہونی چاہیے، وہ بہت اہم ہے۔ پی ڈی پی کا کیا مینیفیسٹو رہے گا سر؟ ابھی وہ نکلے گا، ہمارا مینیفیسٹو تو پتہ ہی ہے آپ کو، جو موٹی موٹی باتیں ہیں، کہ جو آپ نے ایک المناک صورتحال پیدا کی ہے جموں کشمیر، وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ میرا تو پرسنل یہی ہے کہ ایک لائن کا مدعا ہو کہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ الیکشن اس کے خلاف ہے۔ آپ بی جے پی کو یہاں سے بھی ہرائیں گے، جموں سے بھی جو اٹھے گا وہ بھی ہرائے گا، اور ان کو ایک میسج جائے گا کہ ہمیں آپ کا یہ جو آپ نے زیادتیاں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں پچھلے 5-6 سال میں جموں کشمیر، ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری ہے کہ کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کریں، ہم اپنے ملک کو کیسے ترقی دیں، ہندوستان کے لوگوں کی، سارے ملک کی لوگوں کی ترقی جموں کشمیر نے روک دی ہے۔ ایک ہاتھی کے پاؤں میں یہ بیڑی پڑی ہوئی ہے، جتنا ہمارا خرچہ ہوتا ہے، جتنے ہمارے لوگ مر رہے ہیں، کتنے ہمارے جوان آج کل شہید ہو رہے ہیں آرمی کے، کہاں سے آئے ہیں بیچارے، اور ابھی کل سی آر پی کا بھی ایک، پولیس کے لوگ جا رہے ہیں، جانی گنوا رہے ہیں۔ تو اس کا ضروری ہے کہ بی جے پی ایک انٹراسپیکشن کرے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہاں حاصل کیا کیا ہے، یہ جو انہوں نے ایک یہاں پہ ایک چلایا ہے، ایک جو بلڈوزر چلایا ہے جموں کشمیر پہ، اس کا حاصل کیا ہے؟ یہاں کوئی آپ کی سیکیورٹی سچویشن امپروو ہو گئی ہے، آپ کا ٹریڈ امپروو ہو گیا ہے، آپ کا امپلائمنٹ امپرومنٹ ہو گیا ہے، آپ کا کیا امپرومنٹ کیا آئی ہے؟
کچھ نہیں آئی ہے، اور روز لوگ ہوتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہے، جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، سب بیچارے ہیں، دائیں سے کوئی اٹیک ہوگا، بائیں سے اٹیک ہوگا، جنگل میں ہوگا، شہر میں ہوگا، کہاں ہوگا. تو اللہ بچائے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ہے ان کے لیے بھی انٹراسپیکشن کا، اور ہم سب کو الیکشن کے نتائج سے اوپر اٹھ کر اپنے پارٹیز کے جو ہمارے مفادات ہیں ان سے اوپر اٹھ کر آج سوچنا چاہیے، نہیں تو جو ہماری جو نئی نسل ہے یہ ہمیں معاف نہیں کرے گی. لیکن ایک بات ہے نا، یہاں پہ خود پی ڈی پی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی کانٹیسٹ نہیں کر رہی ہے اسمبلی الیکشن میں. وہ ان کا اچھا ہے، انہوں نے کہا ہے، وہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. مجھے بھی بہت لوگوں نے آفر کیا تھا کہ تم لڑو، ایک تو میں ہوں ہی نہیں، وہ جو کہتے ہیں الیکشن جیوی، چناؤ جیوی تو میں ہوں نہیں. تو مجھے بھی کہا تھا، میں نے کہا جس اسٹیٹ میں رہا ہوں ایک با اختیار منسٹر، اس میں اگر مجھے آج پتہ نہیں کچھ بھی بنایا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ میرا ذہن، میرا ضمیر قبول کرے گا. ایسے کافی لوگ ہیں. تو ہم نے ایک ڈفرینٹ ماحول میں کام کیا ہے. میں آج اپنے آپ کو، جو یہ نیا منسٹر ہوگا، وہ جب میں ملازم تھا، سرکاری ملازم، اس سے زیادہ میں شاید با اختیار تھا جو اب ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی طرف زیادہ سوچ لینی چاہیے. الیکشن لڑنا ہے، ضرور لڑنا ہے، لیکن یہ سمجھ کے کہ ہمیں ایک ہی کام ہے کہ جو ہماری عزت گئی ہے، جو ہماری اختیارات گئے ہیں، جو ہمارے قانونی تحفظ، آئینی تحفظ گئے ہیں، ان کو واپس لانا ہے.